وہ پرکیف جلوہ کے رنگی مناظر دل میں سمایا تو اچھا نہ ہوگا، گزر جا ہر ایک شے سے دامن بچا کر، ذرا دل لگایا تو اچھا نہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور مثل اس کے جزا دیتے ہیں ہم، نجزی جزا دیتے ہیں ہم، من اسرافا اس شخص کو جس نے اسراف کیا، حد سے تجاوز کیا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ اور اپنے رب کے آیات کے ساتھ ایمان نہ لایا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ البتہ آخرت کا عذاب سخت تر ہے اور دائمی ہے، ابقا ادوم ہے۔ وَكَذَلِكَ ما قبل آیات مبارکہ میں یہ ذکر آ رہا ہے اس کا جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کیا، روح گردانی کی، جیسے فرمایا من اعرض عن ذکری، من اعرض عن ذکری، یہ جملہ شرطیہ ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، یہ جواب شرط ہے، اور ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا ان کی جزا ذکر کی گئی آخرت میں۔ جزا سے مراد یہاں عذاب ہے، ان کے عذاب کا ذکر کیا گیا، دو عذاب، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ایک یہ کہ ان کی معیشت تنگ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی معیشت کو تنگ کر دے گا، اور دوسرا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اندھے ہو کر اٹھیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم حشر کریں گے ان کا اس حال میں کہ اندھے ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ، تو یہ آ گیا پچھلے جمعے میں، معیشت گزران تنگ ہوگی۔ بظاہر تو لوگ سمجھتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، کفار ہیں، تو ان کی معیشت بظاہر گزران تو اچھی نظر آتی ہے، مالدار ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے سوکھے ہیں، بڑے خوش زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے، خبر دی ہے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کے آیات ہیں اور سماوی کتب ہیں، تو جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا تو ہم ان کی معیشت تنگ کریں گے، اس کے لیے تنگ معیشت ہے، بنتا سخت، شدید، تنگ، ضیق۔ تو یہ بیان آیا تھا پچھلے جمعے میں، معیشت تنگ کا کیا معنی ہے، اس میں تفاسیر آئی تھی۔ ایک تفسیر یہ تھی کہ دنیاوی معیشت مراد ہے، معیشت فی الدنیا۔ دوسرا آیا تھا کہ یہ گزران قبر کی ہے، قبر کی، اور تیسرا بھی آیا تھا کہ یہ آخرت میں ہے۔ یعنی تفسیر متعدد، ایک قرآن مجید کی آیت ہے، تفسیر متعدد ہوتی ہے، اور ہر تفسیر قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ تو متبادر یہی ہے کہ معیشت کا ذکر، تو معیشت دنیاوی، معیشت دنیا کی گزران، گزر اوقات، معیشت حیات دنیا کی۔ تو پھر تنگی کا معنی کیا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے، روح گردانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وہ بہت زیادہ یعنی حرص رکھتا ہے مال میں، مال کو بڑھانے کے فکر میں رہتا ہے، اور
مہالک ہوتا ہے، متہالک ہوتا ہے، یعنی ڈرتا رہتا ہے کہ یہ مال کم نہ ہو جائے، اور مزید حرص اور شدید شح، جس طرح مال کی بڑھوتری کا حرص ہے، یہ اس کو لگا رہتا ہے۔ اور اس حال میں اس کو ہر وقت مال کا فکر کہ چور نہ لے جائے، فلانے سے اتنا لینا ہے، فلانے کو اتنا دینا ہے، بس یہ حالت اس کی، بس یہ معیشت تنگ ہے، تنگ معیشت۔ مقابلے میں ایماندار ہے، مومن چونکہ اللہ پر توکل رکھتا ہے، اللہ تعالی پر توکل رکھتا ہے، تو پھر اس کی حیات جو ہے، قناعت کی زندگی ہوتی ہے، وہ تھوڑے کو کہے گا بہت ہے، اور اس سے اس کی زندگی ستھری اور پاکیزہ ہوتی ہے، راحت والی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اور مقام پر بھی ذکر ہے۔ تو یہ معیشت ضنکا، ایک یہ کہ دنیا میں معیشت ضنکا یہ ہے کہ مال تو ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے مال ہے، معیشت ہے، صورتاً ایسے نظر آتی ہے، آنکھوں میں تر و تازہ، دل میں میٹھی لگتی ہے، لیکن لا خیر فیہ، اس میں خیر نہیں ہے، اس مال میں کافر ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اس کے اس مال میں خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے کہ آخرت میں اس کا وبال اس کے اوپر آئے گا۔ یہ معیشت ضنکا لا خیر فیہ۔ تو یہ، اور تیسری آیت کہ قبر کے اندر معیشت، یہ معیشت گزران قبر والی، وہ حدیث آئی ہے کہ عذاب قبر کے متعلق ہے کہ کافر کو قبر میں عذاب ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفسرین کرام نے ذکر کیا حدیث کو کہ 99 سانپ اس پر مسلط ہوں گے، اور ایک ایک سانپ کے 5 سر ہوں گے جو اس کو نوچیں گے اور کاٹیں گے، اور عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کا عذاب برحق ہے۔ تو یہ آ گیا، یہ اس کے، اور آخرت میں اندھا حشر ہوگا، اس کا اندھا ہوگا، اور اس اندھیز کے بھی 2 معنی ہیں تفاسیر میں، یا اندھا ہوگا اس کا معنی ہے دل کا اندھا ہوگا، جیسے قرآن مجید میں فرمایا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، بندوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اندھیج معنوی ہے، یہ دل کا اندھیج ہے کہ اس دنیا میں تھا تو اس نے کوئی دلیل، حجت، جو اللہ تعالیٰ کے آیات ہیں اور اللہ کی نشانیاں ہیں، اس نے حجت نہیں پکڑی تھی، بس ایسے ہی اندھا دنیا میں زندگی گزاری، مال کی حرص میں اور لالچ میں، اور بس جیسے قرآن مجید میں اور مقام پر فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور گمراہ تر ہوگا، جنت کا رستہ اس کو نہیں ملے گا۔ یہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور آیات مبارکہ میں ہے کہ اسمع بہم ابصر، وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا، اس کو حکم کیا جائے گا اقرا کتابہ کا، اپنے اعمال نامے کو پڑھ، اور وہ دیکھے گا دوزخ کو، عذاب کو دیکھے گا، تو زہری آنکھیں ہوں گی، تو دل کا اندھا ہوگا، تو دل کا اندھا دنیا میں بھی دل کا اندھا تھا، آخرت میں بھی دل کا اندھا، تو اندھے کو تو رہنمائی نہیں ہوتی، یعنی جنت سے وہ بھٹک جائے گا، جنت کا رستہ اسے نہیں ملے گا۔ اور مانا زہری آنکھوں کا بھی ذکر کیا گیا، تو پھر قیامت کا میدان ہے اور بہت بڑا دن ہے اور مقامات ہیں، کسی مقام میں وہ بصیر ہوگا، کسی مقام میں وہ اندھا ہو جائے گا، آخر حشر اس کا اندھا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں یہ اس کی سزا کا ذکر آیا، اس کے عذاب کا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے روح گردانی،
تو فرمایا اس آیت میں جو میں نے آج پڑھی ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور مثل اسی کے ہم جزا دیتے ہیں من اسرافا کو جس نے اسراف کیا اس کو جزا دیتے ہیں، یعنی عذاب دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ تو یہ مشبہ ہے اور ما قبل مشبہ بھی ہے، اسی کے ساتھ تشبیہ ہے، مشابہت عذاب میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، یہ عام کی تشبیہ ہے خاص کے ساتھ، وہ خاص ذکر ہے اور پھر یہ عام جس نے اسراف کیا۔ اب اسراف کا من اسرافا، اسرافا یسرف، اسراف، لوگ آتے نا اسراف نہ کرو، قرآن مجید میں ذکر آیا، یہ عربی کا لفظ ہے، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کو اسراف کہتے ہیں، ایک خاص مشہور تر استعمال فضول خرچی میں ہوتا ہے، بندہ حد سے زیادہ خرچ کرتا ہے مال کو اور فضول گما دیتا ہے، یہ اسراف ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا ایک معنی عام معنی ہے اسراف، یعنی حد کو تجاوز کر جانا، حد کو بڑھ جانا، کسی فعل میں کسی عمل میں حد کو تجاوز، یہ ظلم جو ہے یہ حد کو تجاوز ہے۔ ہر برائی معصیت گناہ حد سے تجاوز ہے۔ تو من اسرفا جس نے حد سے تجاوز کیا، یعنی گناہوں میں انہماک کیا تو مشغول ہوا، اس کی سزا بھی یہی ہے جو پیچھے ذکر آیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، سمجھے؟ تو یہ اسراف ہے۔ اب اسراف چونکہ اس کے اور معنی بھی ہیں، ایک خاص معنی اسراف کا یعنی اشراک، شرک کرنا، تو من اسرافا جس نے شرک کیا، خدا کا شریک ٹھہرایا، کسی مخلوق سے یا کسی چیز کو خدا کا شریک ٹھہرایا، اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کے افعال میں یا اس کے عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا، ایک معنی یہ اسراف ہے، اسراف ہے، حد سے بڑھنا ہے، یہ انتہائی درجے کا تجاوز ہے کہ اللہ کا شریک ٹھہرایا اور کفر کیا، کفر بھی حد سے تجاوز ہے۔ تو من اسرافا میں کئی معنی تھے، اللہ جل شانہ نے آگے فرمایا وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، یہ وہ تفسیری ہے اس وقت، یہ اسرافا اسراف کی تفسیر خود قرآن مجید میں آ گئی کہ قرآن مجید بعض کی تفسیر فرماتا ہے، قرآن اللہ پاک خود فرماتا ہے۔ تو من اسرافا اسراف کا معنی وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کہ اپنے رب کے آیات کے ساتھ ایمان نہیں لایا، یہ اسراف کا معنی ہے۔ اللہ کے آیات یہ چونکہ قرآن مجید ہے، عربی میں ہے، تو عربی کا جاننا اور لغت، اس سے پھر معنی، حدیث، تفسیر، تو اس جگہ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، آیات سے کیا مراد ہے؟ یا تو آیات سے مراد ہے آیات قرآن مجید کے، قرآن مجید کے آیات، قرآن مجید کے جو آیات ہیں وہ بھی قرآن ہے، قرآن کے آیات کے ساتھ جو رب کے آیات ہیں اس کے ساتھ ایمان نہیں لایا، نہیں مانا، تکذیب کی، جھٹلایا، کفر کیا۔ یا آیات سے مراد خدا کے آیات یعنی قرآن کے آیات بھی اور دیگر کتب سماویہ کے آیات جو اللہ کے آیات ہیں وہ بھی۔ یہود نصارہ نے تورات انجیل میں تحریف کی تھی، وہ تحریف یعنی جو اللہ نے اتارا تھا وہ آیات خدا کے ہیں، ان کو بھی شامل ہے۔ ہم مومنین ایماندار لوگ تورات اور انجیل ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو کتاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی اور جو انجیل کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نازل کی تھی
وہ برحق ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک اس طرح نہیں کہ جو ان کے ہاتھوں میں ہے ہم اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ جو اس دور میں یا اس تحریف کے بعد جو تورات انجیل یہود اور نصارہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں قرآن نے ہمیں بتایا اور خبر دی ہے کہ انہوں نے تحریف کی ہے، تغییر کی ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا یکتبون بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اللہ پاک قرآن مجید میں آیا کہ یہ یہودی اور نصرانی ان کے رہبان احبار جو تھے یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ بھی اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ قرآن میں فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ویل اور ہلاکت ہے ان ہاتھوں کے لیے جنہوں نے یہ لکھا، اور ویل ہے وویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما، ان کے لیے ہلاکت ہے جس کے بدلے قسم کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں۔ وہ وظیفے لیتے تھے، مال دنیاوی اور امیروں کا حکم اور کر لیتے تھے لکھ کے، یہ بھی تورات کا حکم ہے غریبوں کے لیے۔ اور تو اس طرح قرآن مجید نے ہمیں بیان کر دیا، یہ مہیمن کتاب ہے، پہلے کتابوں کے مصدق ہے کہ محافظ ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے جو اس وقت ان کے پاس ہے، سمجھے نا، اس میں تحریف ہے، لیکن جو اس کتاب کے اندر اللہ کا کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام اللہ نے نازل کیا تھا، ہم اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم ان کے ہاتھوں میں بھی ساری اللہ کی کتاب بس یہ سارا خدا کا کلام ہے، اس طرح نہیں، کیونکہ قرآن نے فرمایا انہوں نے تغییر کی ہے، تبدیل کیا ہے۔ تو فرمایا وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، یہ تفسیر ہو گئی اسرفا اسراف کی، کہ اسراف ایسا لفظ ہے جس کے بہت معنی تھے، شرک کرنا، کفر کرنا، حد سے تجاوز کرنا، مال میں فضول خرچی کرنا، اس سارے معنی کو شامل ہے لفظ اسراف۔ اللہ پاک نے اس کی تفسیر فرما دی۔ معنی اسراف کا یہ ہے کہ اللہ کے آیات کے ساتھ ایمان نہیں لایا، اس کا عذاب بھی یہی ہے جو پیچھے ذکر ہو چکا، اس کی معیشت تنگ ہوگی۔ اب معیشت گزران دنیاوی ہو یا قبر کی ہو یا ہر دو ہو، سمجھیں، اور معنی بھی آئے تھے۔ تو معیشت صرف مال سے اچھی نہیں ہوتی۔ مومن آدمی ایمان رکھتا ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے، اس کے پاس تھوڑی شے ہوتی ہے، اس کا دل فراخ کھلا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، قناعت کرتا ہے، اس کی زندگی گزران پاکیزہ ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا من آمن وعمل صالحا فهو مؤمن من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو ایمان لایا، اچھے عمل کیے، مرد ہے خواہ عورت ہے، اور وہ ایماندار ہے، ایماندار، تو اللہ پاک نے فرمایا ہم اسے ایسی حیات دیں گے، دنیا کی زندگی ایسی حیات، اس کی حیات طیبہ، پاکیزہ حیات ہوگی۔ اور تفاسیر میں اور بھی معنی ہیں، یہ کہ اس کی حیات معیشت پاکیزہ اور کفایت والی ہوگی، قناعت والی ہوگی، اس میں راحت ہوگی اس کو۔ اور وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، تو آیات کا میں ذکر کر رہا تھا کہ آیات اللہ کی کتابوں کے آیات کے ساتھ ایمان نہیں لایا، اس کی یہ سزا ہے، یہ اسراف ہے، تجاوز۔ دوسرا آیات کا معنی بھی ہے، دوسرا آیات کا معنی ہے دلائل، دلائل آفاقی انفسی، یعنی جو اللہ نے اپنی وحدانیت کے دلائل قائم فرمائے ہیں، یہ زمین، آسمان، یہ سارے
اشجار، انسان، حیوانات، نباتات، معادن زمین کے اندر، پانی، یہ اربع عناصر، آسمان، شمس، قمر، یہ سارا جو منظم نظام ہے، یہ حسین نظام چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ انسان جب ان میں غور کرتا ہے تو یہ دلائل، یعنی ایک بولنا ہوتا ہے زبان سے، ایک بولنا ہوتا ہے حال سے، تو ہر شے اپنے حال سے نطق کر رہی ہے، بول رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ آیات ہیں۔ اس نے بس چیزوں کو دیکھا، بس دیکھنا ایسے جیسے سیر سپاٹے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو دیکھ کے آ جاتے ہیں۔ ایک دیکھنا عبرت کا، ایک دیکھنا ہے آیات، نشانیاں، وہ دیکھنا اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آیات عقلیہ اور اللہ تعالیٰ کے آیات نقلیہ، آیات دونوں کو شامل ہے، یا ایک کو لیں، ہر دونوں کو شامل ہے۔ قرآن مجید کے معنی شامل ہوتے ہیں تو وہی معنی لیں گے کہ اللہ اپنے رب کے آیات سے اعراض کیا، ایمان نہیں لایا، تکذیب کی، تو اللہ پاک نے اس شخص کو جس نے اسراف کیا، اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی اس کے ساتھ جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا تھا۔ اور تشبیہ کس میں؟ عذاب کی شرکت میں، کہ اس کو جو عذاب ہوگا اس کو بھی وہی ہے۔ وہ پہلے خاص ہے، یہ عام ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ عذاب دو ہے پیچھے، ایک معیشتاً دن کا، یہ بھائی فی الدنیا یا فی القبر، پھر دنیا جو ہے بھائی اس میں یہ ہے کہ یہ جو عالم برزخ ہے، موت کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے کا زمانہ، بعض مفسرین کرام نے اس کو دنیا کے ساتھ شامل کیا ہے۔ بھئی یہ عذاب قبر کا بھی یہ دنیا کا عذاب ہے، بھئی دنیا، اور عذاب آخرت قیامت کے قیام سے آگے ہے۔ ایک ہی ہے جمہور کا مذہب کہ دنیا یہ موت تک ہے، اس کے بعد جب بندہ فوت ہو جاتا ہے بس اس کے بعد آگے آخرت ہے۔ بعض نے یہ بھی ذکر کیا کہ آخرت قیامت کے قیام کے بعد ہے، اس سے پہلے یہ حصہ برزخ والا، موت کے بعد والا، قیامت سے پہلے یہ اس دنیا کے ساتھ ہے، دنیا کا حصہ ہے۔ تو لہذا معیشت دن کا یہ دنیا کی گزران اور قبر کا عذاب یہ فی دنیا ہے، انہوں نے یہ تفسیر کی ہے۔ تو جو فرمایا کہ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ، کیونکہ پیچھے دو کا ذکر آیا، ایک معیشت دن کا فی دنیا، اب یہ معیشت دن کا دنیاوی گزران، قبر کے عذاب، ہر دو کو شامل ہے، یہ دنیا کے اندر ہو گیا۔ اور آخرت فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم حشر کریں گے، اس کو اٹھائیں گے۔ حشر کا معنی ایک بعثت بھی ہے، حشر کا معنی ہے کہ جمع کرنا، نحشرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو میں نے اعمیٰ کا معنی کیا، بار بار نہیں کرتا، طالب علموں کو پڑھانے کی عادت ہے، ان کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ الحمدللہ تم تو سمجھنے والے بیٹھے ہو، اللہ خیر۔ تو وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، یہ عذاب آخرت ہے۔ پیچھے دو عذاب ہے، ایک دنیا اور دوسرا اعمیٰ، حشر کریں گے، اٹھائیں گے، وہ آخرت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا عذاب دو ہیں، لیکن آخرت کو جو عذاب ہے وہ اشد ہے، اشد، سخت تر، شدت کیف ہے۔ اور آگے فرمایا اب کا یہ یعنی اسم تفضیل ہے، ادوم، باقی رہنے والا زیادہ۔ ایک ہوتا ہے بھائی تکلیف ہے، مدت لمبی ہو گئی، یہ بھی باقی ہو گیا،
لمبی مدت جو ہے، لیکن منقطع ہو جائے گی. لہذا یہ باقی تو رہا کچھ وقت تک، لیکن ابقا نہیں ہے. ابقا وہ ہے جو عذاب ہے، ابقا عذاب کے کبھی منقطع نہ ہو دائمی. تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، سخت تر یعنی اس دنیا کے عذاب سے، جو پیچھے دنیا کا عذاب بھی آ گیا، دنیا کے عذاب سے، اور دنیا کا عذاب جنگ بدر میں ہوا اس کو بھی لے سکتے ہیں، مفسرین کے نام لیا ہے، جو کفار پر جنگ بدر میں قتل ہوئے سرغنے ان کے، ہاں دنیا کا پھر بعد میں ہوتے رہے، اور ان کا تو مقصد ہی یہی دنیا تھا، اور دنیا ان کی ضائع ہو گئی تو پھر کیا بچہ باقی. تو دنیا کا عذاب سے، دنیا میں بھی عذاب ہے لیکن سخت ہوتا ہے، لیکن سخت تر عذاب، بہت زیادہ سخت وہ آخرت کا عذاب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اخروی عذاب کے انواع بہت ہیں، لیکن جہنم آگ کی ہے، آگ کا عذاب یہ بہت سخت تر اشد تر عذاب ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کو عذاب نہ دو، آگ کا عذاب نہ دو. آگ کا آپ نے دیکھا یہ چیونٹیوں کا گھر تھا، مکوڑے چیونٹیاں چھوٹی مخلوق ہے، ان کا ایک گھر تھا، ان کا ایک بستی تھی، اس کو بستی سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی میں. چیونٹیوں کو جہاں سوراخ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک قوم ہے، ایک امت ہے، یہ بلوں میں بستی ہیں اور زمین پر چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، وہ بہت سارا گھر تھا ان کا، تو کسی نے ان کو جلا دیا، ان کے گھر کو اوپر کوئی چیز ڈال کے تھے، آگ لگا دی، وہ جل گیا. حضور پاس سے گزرے، دیکھا تو وہ گھر جلا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کس نے ایسا کیا، اب ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے مخلوق کو آگ کا عذاب نہ دو. آگ کا عذاب یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہوگا. مخلوق جو ہے کسی چیز کو زندہ جلا دے وے، زندہ یہ عذاب ہے. حضور نے منع فرمایا زندہ کسی چیز کو آگ نہ لگائے. اس لیے ہمارے بھائی ذبح جو کرو جو حلال جانور ہے اللہ کے نام سے ذبح کرو، اور تکبیر پڑھو رگیں کاٹتے ہوئے. جو مذبح ہے ذبح کی جگہ ہے اسی جگہ سے، اور رگوں کو کاٹو اللہ کا نام پڑھتے ہوئے، اور پھر اس کو چھوڑ دو. جب اس کی روح نکل جائے، بالکل ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کا جو ہے نا چمڑا اتارا جائے. زندہ کا چمڑا منع آیا، عذاب ہے. تو یہ ذکر فرمایا اشد و ابقا. آگے فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. یہ ان کے لیے جو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے آیات سے اعراض کیا اور انکار کیا، کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے حتیٰ کہ ہم اپنے رسول بھیجتے ہیں جو لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. دعوت الی الحق، اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ کے نبی انہوں نے دعوت دی تو اللہ فرمائے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ہم ایسے عذاب نہیں دیتے حتیٰ کہ ہم اپنے رسول بھیجتے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ کے آیات تو اللہ فرماتے افلم یہدی عربی ہے نا،
تو قرآن مجید ہے، فصاحت بلاغت سے معمور ہے. کیا پس نہیں ظاہر ہوا، نہیں ظاہر ہوا ان کے لیے، بیان نہیں ہوا، ہدایت نہیں ہوئی. کم اہلکنا قبلہم، کتنے قوموں کو جو پہلے زمانے سے ان سے جو موجودہ، یہ کفار قریش کے متعلق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور کفر کیا تھا، اہل مکہ، ابو جہل وغیرہ، اور قرآن مجید کی تکذیب کی. تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جو تکذیب کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، خدا کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں، تو کیا ان کو بیان نہیں ہو گیا؟ کم اہلکنا قبلہم، ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، فنا کیا، کتنی قوموں کو فنا کیا. کم اہلکنا قبلہم من القرون، قرون قرن کی جمع ہے، قرن یعنی زمانہ، اور اس کو قرن کہا جاتا ہے جی میں زمانہ کہا جاتا ہے، اہل زمانہ، زمانے والے. پہلے گزشتہ کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا. وہ قوم نمروز کی قوم تھی، نمروز اور اس کی قوم، فرعون اور اس کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، اصحاب ایکا، اصحاب ہجر، قوم لوط، سمود، قوم عاد بڑی زبردست قوم تھی. عاد کی قوم بہت بڑی زبردست قوم تھی، بہت کثیر بھی تھی، طاقتور تھی. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا. کیا اس سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ کیا غافل ہیں؟ افلم یہدے، یہ حمزہ انکار کا ہے، توبیخ ہے، ڈانٹ. کیا فلم یہدے، ہدا یہدی، لم یہدے، فاتفا ہے یہاں جو ہے نا کہ حمزہ جو ہے یہ طالب علموں کے لیے، طالب علم سمجھ جائیں گے کہ پیچھے معطوف علیہ ہوتا ہے وہ فعل ہوگا. یہ لم یہدے کا عطف اس کے اوپر ہے، حمزہ اصل اس کے اوپر ہے. کیا بے خبر ہیں؟ بس ان کو ہدایت نہیں دی. یہ ڈانٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. کیا بے خبر ہیں یہ لوگ جو ان کو بیان نہیں ہوا؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے ہم نے کتنے قرون کو ہلاک کیا. قوم عاد کو، قوم لوط کو، سمود، اصحاب ایکا، ہجر، بڑی بڑی قومیں تھیں، بڑے سرکش تھے، کتنے کو ہم نے ہلاک کیا. اب ان کو ان کے قصے معلوم تھے، تذکرے ہوتے تھے، اس طرح قومیں تھیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، انہوں کو نبیوں کو ایذائیں دی، شہید کرتے تھے. تو پھر خدائی عذاب آیا تھا، یہ ہلاک ہوئے تھے. یہ قصے اس دور سے تواتر سے آ رہے تھے. تو قرآن مجید نازل ہوا تو ان کو بیان فرمایا. ان کے قصوں میں اگر کچھ کمی بیشی تھی، لوگ جیسے روایت کر لیتے ہیں، تو قرآن نے صحیح جو واقع میں تھا اللہ پاک نے ان کو بیان کیا قرآن مجید میں. اب فرمایا یمشون فی مساکنہم، یہ قریش جن کو خطاب ہے ابلی، یہ چلتے رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں ان کے رہائش کی جگہوں سے. اس کی رہائش کی جگہ جو ان قوموں کی رہائش کے مقامات تھے، گھر تھے، سرزمین تھی، تو وہ ہلاک ہوئے. ان کے آثار جو ہے یہ نظروں سے دیکھتے ہیں. مدینہ شریف سے، مکہ شریف سے لوگ شام کی طرف آتے تھے، تو مکہ شریف سے شام کی طرف تو رستے میں ان کی زمینیں آتی تھیں،
ان قوموں کی جو وہاں غرق ہوئے تھے اور ان کے وہ نشانات موجود تھے اور لوگ دیکھتے تھے اور تذکرہ کرتے تھے، اللہ پاک نے اسی کو یاد دلا کے ملامت اور توبیخ کے طریقے پر فرمایا، کیا یہ عبرت نہیں پکڑتے؟ اس سے عبرت ان کو یہ پکڑنا تھا کہ یہ ان پر عذاب آیا، یہ تباہ و ویران ہو گئے، یہ کس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی تھی، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا تھا، نشانیوں کو جھٹلایا تھا، یہ عذاب آیا۔ تو اللہ فرماتے کیا ان کو عبرت حاصل نہیں ہوتی کہ یہ دیکھیں جو کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کی تکذیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، تو یہ عبرت نہیں پکڑتے کہ ان کو جو عذاب پہنچا تھا یہ ان سے کوئی زیادہ طاقتور ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کانوا اشد منکم قوۃ واموالا، یہ قومیں جو عاد کی قوم تھی اور وہ پہلی قومیں جو تھی، اللہ فرماتا ہے یہ ان سے محبوب جو تیری امت کے لوگ ہیں تو دشمنی کر رہے ہیں، وہ پہلے جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ نے پیدا کیا تھا اور طاقت دی تھی، آزمائش ہے، وہ طاقتور تھے اور مال بھی بہت تھا اور گنتی بہت تھی، قومیں بہت تھی کثیر تعداد میں۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن مجید کا خاصہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے نا، جو بیان فرما کے بعد آخر میں اس طرح آتا، ان فی ذالک، بے شک بیچ اس کے یعنی یہ جو قصے ہیں پہلے لوگوں کے، ان فی ذالک لآیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لآیات لأولی النہی، یہ اصحاب عقل کو، جو عقل والے لوگ ہیں ان کے لیے عبرتیں ہیں اور نشانیاں ہیں، ان کے اندر نشانیاں ہیں۔ سابقہ لوگوں کے حالات، اس میں اللہ تعالیٰ کے نشانیاں، اولی النہی، اولی الباب اور عقل والے، نہا یہ جمع کا صیغہ ہے، اولی النہی، اور جس طرح یہ نہا جو ہے نا ناہیہ سے مشتق ہے، اور ناہیہ مانا ہوتا ہے جو قبائح سے روکنے والی شے ہو، قبائح سے روکنے والی ہو، برے کاموں سے روکے، تو یہ عقل بھی بندے کو برائیوں سے روکتا ہے، اس لیے عقل کو، عقل والوں، عقل کو کہا گیا نہیتن، نہا عقول، اور جو عقل والے لوگ ہیں تو عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں، عقل جو ہے یہ عقل سے مشتق ہے، عقل ڈھنگے کو کہتے ہیں عربی میں، اکالا ڈھنگا جو مار چاہو، اونٹ کو ڈھنگا لگا دیا تو وہ بھاگتا نہیں ہے، وہ تجاوز نہیں کرتا، تو یہ عقل یہ بھی انسان کے لیے اس طرح روکنے والا ہے، بندے کو برائیوں سے روکے گا، برے کاموں سے، بری باتوں سے۔ عقل سلیم بندے کو، عقل ہوتا ہی سلیم ہے، اگر عقل سے بندہ کام لے لے تو عقل اس کو روکے گا برے کاموں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صاحب عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، حق کی نشانیاں۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اب یہاں بیان ہے بھئی ابو جہل نے تکذیب کی، حضور کو ایذائیں دی، قرآن مجید کی تکذیب کی، اور باتیں بھی ان کی قوم جو ان کے پیچھے تھے، ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اتنی جو تکلیفیں ہوتی رہی، ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو تکلیفیں دی، اللہ کی کتاب کو تکذیب کرتے تھے، ان پر عذاب نہیں آیا؟ پہلی قوموں پر عذاب آئے تھے،
عذاب اس طرح پہلی قوموں پر آئے کہ جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیے گئے تھے، ان کو تو مہلت دی گئی۔ کئی لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے بھی رہتے ہیں، تو یہ بھائی اس طرح نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جیسا چاہے بغیر کسی علت کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی غرض کے، یہ اس کے افعال ہیں۔ جہاں چاہتا ہے گرفت کر لیتا ہے، جہاں نہیں چاہتا گرفت نہیں کرتا، وہ آگے کی بات ہے، پھر آگے ایک وقت آئے گا اس میں۔ تو اللہ جل شانہ نے خود بیان فرمایا، خود، ٹھیک ہے نا، کہ عذاب کیوں نہیں آیا، ہم نے مؤخر کیوں کیا؟ کیا ان کے یہ کام اچھے تھے؟ اچھے تو نہیں تھے، کفر تھا، شرک تھا، اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرتے تھے، قرآن کو جھٹلاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، ساحر، مجنون اور طرح کی باتیں کرتے تھے، قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو پھر ان پر گرفت کیوں نہیں آ گئے؟ وہ یہودی کہیں بھئی فلسطین پر جو اتنا ہو گیا، پھر ہمارے اوپر تو کچھ نہیں ہوا۔ اگر وہ حق پر ہیں تو پھر ان کے دشمنوں کو اسی وقت ہی وہ آ جائے، عذاب آ جائے، گرفت آ جائے۔ یہ اس طرح کی باتیں لوگوں کے اذہان میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا۔ اللہ جل شان فرمایا کہ اگر ایک کلمہ سابقہ نہ ہوتا تو ان کی گرفت اسی وقت ہوتی۔ ایک کلمہ ہے سابقہ، کلمہ سابقہ، سابقہ یعنی ازل میں خدا کے علم میں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا محبوب تیری امت کو میں مہلت دوں گا، ان پر استحصالی جڑ سے اکھیڑ دینے والا عذاب نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا کلمہ سابقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ سابقہ۔ جتنا گناہ کریں منہ تبدیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، مسخ نہیں ہوتا، استحصالی عذاب نہیں آتا۔ وہ جو پہلے لوگوں نے گناہ کیے تھے تو استحصالی عذاب آیا تھا، زمین کے طبق الٹ گئے تھے اور بادل آگ کے آئے تھے، جل کر راکھ ہو گئے تھے، کئی طرح طرح کے عذاب آئے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا محبوب تیری امت کو میں جڑ سے اکھیڑ دینے والا عذاب نہیں دوں گا، اور میں ان کو جلدی عذاب دنیا میں بھی نہیں دوں گا، میں ان کو مہلت دوں گا۔ یہ آیت مانا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور وہ کلمہ سبقت، سابقہ، قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب اللہ کی شان سے یہ نہیں کہ ان کو عذاب دے گے اور تو بیچ ہو، وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ یہ کلمہ سابقہ ہے رسول اللہ رحمت للعالمین، آپ کے شان اور صدقے کافروں کو بھی مسخ کا عذاب نہیں آیا۔ مسخ ہے کہ منہ ان کے تبدیل ہو جاتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، بنی اسرائیل پر، کونوا قردۃ خاسئین، بھولو بندر بن گئے تھے۔ محبوب تیری امت پر خسف بھی نہیں ہوگا کہ زمین میں دھنسے جائیں یا زمین بالکل الٹ دی جائے، اللہ سے کیا کوئی بس کن فرمانا ہے، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا محبوب تم بیچ ہو اور میں عذاب کروں، یہ میری شان کے لائق نہیں۔ سمجھے نا؟ یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود
रहमतुल लिल आलमीन का वजूद अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी। बस जैसा कोई कर रहा है इस दुनिया में उस पर फौरन अजाब नहीं आया, हलाकत नहीं आई, तो अल्लाह पाक ने एक ये फरमाया कि मेरा वादा है कि मैं इस उम्मत को मुअख्खर करूंगा, मोहलत दूंगा, ये वादा। और दूसरा आगे फरमाया व अजल मुसम्मा, और अजल मुकर्रर, अजल मुकर्रर। इसका अतफ जो है कालिमतुन के ऊपर है। अगर कालिमा साबिका ना होता और अजल मुद्दत मुकर्रर ना होती तो लकान लिजामा, तो ये हलाकत और इकाब लाजिम होता, इनसे उसे जुदा ना होता। अजल मुसम्मा, अजल मुसम्मा क्या है? अजल मुसम्मा यानी अजल मुसम्मा है जो अल्लाह के इल्म में वो मुद्दत लिखी हुई है। जब वो वक्त आएगा फिर गिरफ्त, तो इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद। जब मोहलत दे तो मोहलत है, लेकिन जब वो वक्त आएगा गिरफ्त का जो अल्लाह के इल्म में है तो वो अजल मुसम्मा है, उससे पहले गिरफ्त नहीं है। जब वो वक्त आएगा फिर गिरफ्त आएगी, और गिरफ्त खुदा की बड़ी सख्त है। वह अजल मुसम्मा, ये अजल मुसम्मा के मुद्दत मुकर्रर, ये क़यामत का दिन है जब ये आलम फना हो जाएगा और फिर हशर होगा और फिर जजा होगी, जजा का मैदान, और वो यौमुल फस्ल, फैसले का दिन। फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो मुस्तहिक है जिसका, वही उसको होगा। जो नेक अमल करने वाले हैं बहिश्त में जाएंगे, ईमानदार लोग, और जो कुफार हैं जिन्होंने ये इसराफ किया तो वो दोज़ख में जाएंगे। ये अजल मुसम्मा है यानी क़यामत का दिन। वलौला कलिमतुन सबक़त मिर रब्बिका लकाना लिज़ामा व अजल मुसम्मा। और अब जब उनको मोहलत आ गई तो उनकी इज़ाएं तो बहुत है, जबान से भी करते हैं, हाथ पांव से करते हैं, तकलीफें देते हैं। तो अल्लाह जल्ल शान ने फरमाया फस्बिर अला मा यकूलून, फस्बिर, बस सब्र करें मेरे प्यारे महबूब, अला मा यकूलून, जो कहते हैं तुम इस पर सब्र करो। वो क्या कहते थे? मुसलमानों को तकलीफें देते थे, जबान दराजी करते थे, और जादूगर, मजनून, साहिर, इस तरह की बातें करते थे जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी। कुरान मजीद की तकज़ीब करते थे, ठट्ठा मजाक करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फस्बिर अला मा यकूलून, महबूब तुम सब्र करो, अला मा यकूलून, इस पर जो वो जबान से बकते हैं, बक रहे हैं, तुम सब्र करो। फस्बिर अला मा यकूलून। अब इस सब्र का जो हुक्म फरमाया तो फिर यानी तदबीर के सब्र कैसे हासिल होगा, अल्लाह पाक ने इसका जिक्र फरमाया कि सब्र किस तरह होगा, सब्र का तरीक क्या होगा है। फरमाया वसब्बिह वसब्बिह बिहम्द रब्बिका, ऐ प्यारे महबूब, वसब्बिह, और तस्बीह करो, तस्बीह, अल्लाह की तस्बीह करो। वसब्बिह बिहम्द रब्बिका, इस हाल में कि अपने परवरदिगार की हम्द करने वाले हो, अल्लाह की हम्द करने वाले, तस्बीह करो। तस्बीह के दो मानी हैं, एक है अल्लाह की तंजीह। फिर अल्लाह की तंजीह, ये जो बंदा अल्लाह की तस्बीह करता है, ये तस्बीह जो है
قولی بھی ہے، قولی تسبیح بھی ہے اور اعتقادی بھی ہے۔ قولی تسبیح یہ ہے کہ بندہ پڑھتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ تسبیح بحمد ربک الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ زبان سے پڑھے۔ اور دوسرا ہے تسبیح اللہ تعالیٰ کی تنزیہ۔ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ہے کہ اعتقاد میں رکھے کہ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تسبیح میں نفی ہوتی ہے، جو عیب کی نفی، نقص کی نفی، عیب کی ضد ہے بے عیب، اور یعنی تنزیہ میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، سوچ کرنی پڑتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں یعنی تسبیح مقدم ہے، یہ تنزیہ ہے۔ عربی کے لفظ آتے ہیں، اس لیے عربی کے لفظ پھر آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک سے میں نے پوچھا آپ جو بات کرتے ہیں انگریزی کے لفظ زیادہ ہوتے ہیں، اس نے کہا انگریزی کے لفظ وہ اور ایسا لفظ نہیں ملتا جو وہ معنی ادا کرے، ہمارے سے پھر وہ لفظ نکلتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے کہ اور لفظ نہیں ملتے پھر عربی کا لفظ آتا ہے۔ بس قرآن پڑھو، اس کو یاد کرو اور معانی کو جانو، یہ تسبیح ہے، خدا کی تسبیح۔ تنزیہ ایک معنی میں کروں، تنزیہ پاک کرنا۔ اب تنزیہ نزہ ینزہ تنزیہ، یہ مصدر ہے متعدی، اس کا مطلب پاک کرنا۔ ابھی اللہ کی تسبیح کرو، اللہ پاک کرنا، اللہ تعالیٰ تو پاک ذات ہے، ہم کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے طالب علموں کے لیے۔ یہ تنزیہ کے دو معنی ہیں، تنزیہ کے دو معنی، یہ باب تفعیل ہے، نزہ ینزہ تنزیہ، اور یہ تسبیح ہے، یہ مصدر ہے سبح یسبح تسبیح، اس کا معنی ہے تنزیہ۔ پھر اس باب میں دو معنی آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایجاد الفعل۔ ایجاد الفعل کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا کسی شے کا، کہ پہلے نہیں ہے تو پھر وہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایجاد الفعل، ایجاد ما لم یوجد۔ اور دوسرا ہوتا ہے انتساب الفعل، نسبت کرنی۔ اللہ کی تنزیہ یہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی پاکیزگی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ میں، بندہ کون لگے اللہ تعالیٰ میں پاکیزگی پیدا کرے، اللہ پاک ذات ہے۔ یہ ہوتا ہے انتساب الفعل، یعنی پاکیزگی کا اللہ کی طرف نسبت کرنا۔ اب یہ نسبت جو ہے قول میں بھی ہے، اعتقاد میں بھی ہے، قولی، اعتقادی، اور ایک حال میں بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے بندہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی طرف نسبت کیا، پاکیز اللہ پاک ہے، یہ نسبت قول میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر رہا ہے، اور اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے عیب سے، نقص سے۔ عیب کی ضد کا اس بات ہوگا، جب عیب کی نفی ہوگی تو عیب کی ضد اللہ کے لیے اس کا اس بات ہوگا، اور جب نقص کی نفی ہوگی تو نقص کی ضد کمال ہے، کمال کا اللہ کے لیے اس بات ہوگا۔ ایک چیز باریک ہے جو میں وہ بیان کروں، پھر لفظ نہیں ملیں گے، معنی ہوتے ہیں لفظ نہیں ملتے، لفظ جو ہے ان کا احاطہ تنگ ہے، معنی بہت ہیں، معنی اتنے ہیں کہ ان کی تو کوئی انت نہیں ہے، الفاظ کا جامع
یہ تنگ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات اور ان کی حقیقت تک پہنچنا یہ ہمارے بس سے باہر ہے، سمجھے نا؟ اس کی صفات کا سمجھنا ہمارے بس سے باہر ہے، ہم عاجز ہیں۔ جب ان تک کما جیسا کہ صفت ہے، جیسا کہ ذات ہے، ایسا ہی ادراک اور اس کا احاطہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ بس ہم اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اس کی صفات کو جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ موجود ہے، صفات اس کے پاک ہیں، صفات ہیں اس کے موجود ہیں، بس اتنی حد تک۔ باقی کیا ہے وہاں کیا نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے تو کیسا ہے تو کتنا ہے، یہ کیسا کتنا کیا یہ نہیں ہے، وہاں ہمارے عقلوں سے بڑا ہے، سمجھے نا؟ چونی چندی یہ ہماری چیزیں ہوتی ہیں، کیسا ہے کتنا ہے یہ ہمارے لیے ہوتا ہے، وہ ذات پاک ہے۔ پھر اس کی تسبیح جو تنزیہ سے ہوتی ہے، صفات ذاتیہ کمالیہ ان کا اثبات وہ تنزیہ سے ہم کرتے ہیں، بس اتنا کہیں گے لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو اس لیے سبحان اللہ یہ انتساب فعل ہے، نسبت کبھی ہے پاکیزگی کی، اور اعتقاد میں رکھا ہے کہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ جب عیب نقص سے پاک ہے تو پھر کمال کا مستجمع ہے، کمالات کا جامع ہے نا؟ تو یہ ہے تسبیح، اور تسبیح جو ہے اللہ کی، تو اللہ فرماتے ہیں محبوب ان حالات میں جو وہ اذائیں دیتے ہیں، اگر یہ کلمہ سابقہ نہ ہوتا مہلت والا کہ میرا وعدہ ہے میں تیری امت کو جلدی عذاب نہیں کروں گا، جڑ سے اکھیڑ دینے والا، اگر یہ کلمہ سابقہ ازلی نوشتہ نہ ہوتا اور اجل مسمى، اجل مقرر مدت، وہ علم میں ہے ایک مقرر مدت ہے اتنے تک باقی رکھے گا، تو ان کو یعنی جھٹلائیں گے، سزائیں دیں گے، گرفت گناہ کریں گے، بڑے بڑے گناہ کریں گے، قتل کریں گے، ظلم کریں گے، لیکن اس وقت گرفت نہیں ہوگی۔ یہ ہر ایک مستقل وجہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں اسی طرح سبقت کی ہے، یہ علم ہے، اور دوسرا اجل مسمى، مدت مقرر، وہ قیامت کا دن قائم ہونا ہے، اتنے تک مہلت ہے۔ اب مہلت ہوئی، مہلت میں ایک پھر جتنے تک بندے کا دماغ ذہن بھی چلتا ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں، مفسرین کرام بہت کچھ بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو موجود ہیں، اگر ان اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ ان میں آگے جا کے ایماندار ہونے ہیں، اگر استحصالی جڑ سے اکھیڑ دینے والا سب پر آ جائے ان کرتوتوں سے جو فی الحال کر رہے ہیں، تو وہ آگے اللہ کے علم ہے کہ انہوں نے ایماندار ہونا ہے، مہلت ہے۔ یا وہ نہیں لیکن ان کی پشتوں میں انہیں بچے جننے ہیں، ان کے پشتوں میں پھر اللہ کے علم مستقبل میں ان کے اولادوں میں ایماندار ہونے ہیں۔ کئی حکمتیں ہیں خفیہ اور اسرار ہیں، لحکمت اخری، وہ کوئی اور حکمت ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہوئی ہے تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ میں کو مہلت نہیں ملی۔ مہلت دی ہے تاکہ حجت تام ہو جائے کہ بھئی تجھے وقت دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وقت دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو محبوب صبر کریں، اور صبر میں پھر فرما سبح، اور اللہ کی تسبیح کریں۔ دیکھو نا، کوئی تکلیف آ جائے تو یہ تعلیم ہے، تہذیب اخلاق قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ بندہ تیرے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کر، صبر کا حکم ہے۔ اور پھر صبر کیسے ہوگا؟
کوئی شے ہونی چاہیے جس کو میں پکڑوں اور صبر، یعنی اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح، جیسے قرآن میں فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت پکڑو، مدد پکڑو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسا معاملہ امر گھبراہٹ والا ہوتا تھا تو آپ نماز کی طرف جلدی کرتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے، اللہ کی طرف دعائیں مانگتے، متوجہ ہوتے۔ اور اسی طرح یہ طریقہ اور سنت ہر نبی کا تھا، جمیع انبیاء کی یہ عادت شریفہ تھی کہ تکلیف کے وقتوں میں اللہ کی تسبیح اور نماز کی طرف جلدی کرتے تھے۔ تو فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ دوسرا تسبیح کا معنی صلی، تسبیح کا معنی ایک تو آ گیا، دوسرا معنی صلی، اے محبوب تم اللہ کی نماز پڑھو۔ یہاں یہ سبح کا معنی تسبیح کا معنی نماز پڑھو، نماز پڑھو اور متلبس رہو اللہ کی حمد کے ساتھ، صفات کمالیہ سے خدا کا ذکر کرو۔ اور وقت فرمایا قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ کی نماز پڑھو، اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کی نماز پڑھو۔ یہ آیات مبارکہ ہیں، اس میں 5 نمازوں کا ذکر ہے، یہ 2 آ گئیں۔ فجر کی نماز طلوع شمس سے پہلے، جب سورج ابھر آئے تو نماز کا ٹائم پھر ختم ہو گیا، تو طلوع شمس سے پہلے یہ فجر کی نماز ہے، اور غروب شمس سے پہلے یہ ظہر کی نماز کو بھی شامل ہے، عصر کی نماز کو بھی شامل ہے۔ یہاں ظہر، عصر اور فجر 3 نمازیں آ گئیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح۔ ومن آناء مانا، یہ آنا کا معنی ہے ساعات، یعنی رات کی بعض گھڑیوں میں۔ ومن آناء اللیل فسبح، پس اللہ کی نماز پڑھو، اللہ کی نماز۔ تو رات کی بعض گھڑیاں، اس میں 2 نمازوں کا ذکر آیا، ایک مغرب کی اور دوسری عشاء کی۔ یہ بعض گھڑیاں، ایک فرائض جو 5 نمازیں ہیں اسی آیت کے اندر آ گئی، سمجھے؟ آگے فرمایا وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں، دن کے کنارے۔ بعد میں اور معنی بھی کیا کہ قبل غروبها، تمہارا ذہن ادھر ادھر ہو جائے گا، مطالعہ نہیں ہے نا، تو قبل غروبها سے، غروب ہونے سے پہلے بھی یہ اثر ہے کہ قبل طلوع شمس وہ ہے فجر، وہ فجر ہے۔ اور من آناء اللیل، اس میں مغرب عشاء آ گئی، 4 آ گئی، زور تو نہیں آئی۔ تو انہوں نے فرمایا وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں۔ یہ اطراف النہار جو ہے یہ ظہر کی نماز ہے۔ اس وقت یہ اطراف کیسے بنتے ہیں؟ یعنی نہار کے 2 حصے ہیں، نہار کے 2 حصے۔ جب سورج طلوع کرتا ہے تو نہار شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نہار ہے عرفی نہار، ایک نہار شرعی ہے، یہ عرفی نہار کی بات ہے۔ ایک آتا ہے سر دوپہر، تو سورج طلوع کیا، سر دوپہر آ گیا، یہ نصف نہار ہو گئی، آدھا دن۔ پھر آدھا ہے آگے، اطراف پھر بنتے ہیں، طرف بنتی ہے نصف نہار کے آگے، تھوڑا آگے۔ یہ سورج ڈھل گیا، بس ظہر کی نماز شروع ہو گئی۔ یہ کنارہ ہے، یہ اول کا یہ کنارہ ہو گیا، انتہا ہو گئی، اگلے نصف کی ابتدا ہو گئی۔ اس کا بھی کنارہ ہے، اس کا بھی کنارہ ہے، اس لیے جمع کا ذکر فرمایا۔
اور نہار پر الف لام جنس کا، تو سارے نہار آ گئے. پھر ان کے اطراف جمع کا ذکر آیا تو ظہر بھی ہر نہار میں اس کو ساتھ رکھیں تو جمع کا ذکر فرمایا. یا تثنیہ اس کا اطلاق، جمع کا اطلاق تثنیہ پر آ گئے. یہ ہے تفسیر قرآن مجید کی. اس میں معانی ہوتے ہیں تو بندہ کمزور ہے. ایک تو وقت اتنا میسر نہیں، دوسرا الفاظ نہیں ہیں، تیسری بات یہ بھی ہے کہ یعنی تیاری نہیں ہے. آگے فرمایا لعلک ترضی، لعلک ترضی، یہ اس لیے کہ محبوب تم امید رکھو، ترضی کہ تو راضی ہو جائے گا. یہ فرائض ہیں 5، یہ فرائض. لعلک ترضی، تو راضی ہو جائے گا. یہ مناسبت ہے، یہ نظیر اس کی قرآن مجید میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ محبوب تم راضی ہو جاؤ گے. لعلک ترضیٰ، لعل آتا ہے اے امید کے کلمہ سے ہے. رجا، رجاءً، پھر رجا بندوں کی طرف لوٹتی ہے کہ اللہ سے جو وابستگی ہو امید رکھو. امید جزم یعنی امید رکھو تو استحقاق یا وجوب نہیں ہے، اللہ پر کوئی شے واجب نہیں ہے. تم نیکی کرو لیکن امید کے درجے میں رہو. اس طرح نہیں کہ تم نے کر لیا بس اللہ پر ہوں تو ضروری ہو گیا. جیسے تم مزدوری کرتے ہو تو پھر بیٹھ جاتے ہو گئے ہوں اجرت دے گئے، وہاں کیا جی کو نہیں، تو وہ مطالبہ کرتے ہیں. یا اجرت بھائی ضروری دینی پڑتی ہے، اب ہم تو مستحق ہیں، ضروری ہے اس کو کہ دے گا. اللہ پاک کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہو سکتا. بندہ عبادت کر چکا ہے، اب بھائی بندہ کہے میں تو مستحق ہو گیا ہوں ثواب کا، لہذا اب تو مجھے ضرور ملنا ہے. یہ نہیں. لعلہ کا یہ لعلہ معنی دے رہا ہے امید کے درجے میں کہ اللہ تجھے راضی کرے گا. اس لیے دوسرے مقام میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. عسیٰ بھی رجا کا کلمہ ہے کہ امید ہے کہ محبوب اللہ جل شان تم امید رکھو کہ اللہ تمہیں ایسے مقام پر، مقام محمود پر فیض فرمائے گا. لعلک ترضی یعنی شفاعت عطا فرما دے گا، تو راضی ہو جائے گا. سمجھنا؟ یہ شفاعت کی طرف یہ قرآن مجید کی یہ آیت اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ لعلک ترضی، حضور راضی ہوں گے کہ شفاعت کا مقام ملے گا، پھر آپ شفاعت فرمائیں گے. لعلک ترضی، بس اتنے تھے، میرے خیال میں کافی ہے. آگے آیت شروع ہوگی تو بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے. اللہ جل شانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.